سر ویسے یہ جو ابھی رانا صاحب نے فرمایا ہے، ایک تو یہ کہ ہم سارے کمپرومائزڈ ہیں کہیں نہ کہیں جگہ. دوسری بات انہوں نے کہی کہ سہیل آفریدی صاحب کو پتہ ہے وہ عمران خان صاحب کو نکالنا ان کا مقصد نہیں ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو زندہ رکھنا ہے، چاہے وہ نارو کی مدد میں رکھیں، کسی اور بھی کانٹیکس میں رکھیں. آپ کے پہلے سوال کا جواب میں دینا چاہوں گا. کمپرومائز نہیں، آئی ڈو ناٹ ایکسیپٹ دس تھنگ کہ ہم لوگ کمپرومائز ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. جرنلسٹ جو ہے وہ اگر قوانین کو فالو کر رہا ہے، ایون دو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، چلے میں بھی کہتا ہوں آپ بھی کہیں، میرے خیال میں رانا صاحب کی تو رائے یہی ہوگی، میری رائے کم از کم یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو دکھانے کے حوالے سے یہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. بالکل. لیکن اگر کیونکہ مجھے پاکستان کا یہ قانون جو ہے یا پیمرا کا یہ قانون مجھے اگر باؤنڈ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کمپرومائز ہوں. میں برادر اس کے اگینسٹ بات کر رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے کمپرومائز ہونا نہیں کہتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ سہیل آفریدی صاحب بھی اگر کور کمانڈر کے پاس ملنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہ بھی کمپرومائز کرنا نہیں کہتے اسے، کیونکہ مجھے پتا ہی ان کے عہدے کی ڈیمانڈ ہے. جس طرح کور کمانڈر پشاور کے ایکچولی عہدے کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو سے جا کے ملے، تو وہ بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہو رہے. تو پھر اگر اس فارمولے کے مطابق تو کیا کور کمانڈر کو بھی کہہ رہے ہوں کمپرومائز؟ اسٹیبلشمنٹ سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت اگر ایک سیاستدان سے مل رہی ہے تو دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے. انآفیشیل کیپیسٹی دونوں ہی کمپرومائز نہیں ہوتے. اسی طرح یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ اس سے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، میرے خیال میں یہ دوبارہ آپ کے پہلے سوال کے جواب میں جو میں نے آپ سے بات کی تھی، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہی اصل سکورنگ ہوتی ہے جو ایک سیاستدان کے ذہن میں ہوتی ہے. عمران خان صاحب اگر سائفر کے اوپر 55 جلسے کرتے ہیں یا نواز شریف صاحب ووٹ کو عزت دو کا ایک نعرہ مارتے ہیں یا روٹی کپڑا اور مکان کا ایک نعرہ مارا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے پولیٹیکل پوائنٹس کو مطلب عمران خان صاحب کو جیل سے بزور احتجاج، جیسے انہوں نے کل بھی کہا نا کہ بتا دیں جی کہ اس ملک میں قانون چلے گا یا ڈنڈا چلے گا، یہ آفریدی صاحب نے سوال کیا. پھر انہوں نے یہ کہا جی ہم خان صاحب کی کال کا، امام انقلاب کی کال کا ویٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں کل کہیں گے تو ہم ابھی تیار ہیں. ٹھیک. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اگر وہ تیاری کریں گے تو پچھلے سال جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئے جو کہ بدقسمت پریسیڈنٹ تھے، کوئی اچھے نہیں تھے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس میں دیکھیے کئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی ہونے سے پہلے اس ہونے کا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ زیادہ ضروری ہوتا ہے. مطلب یہ اگر ایسا ہو گیا وہ اس کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. میرے خیال میں یہ ابھی بھی جو سچویشن جو ڈیولپ ہو رہی ہے نا کہ ہم ایسا کر دیں گے، یہ زیادہ ضروری ہے. کیونکہ فرینکلی سپیکنگ آنے والے کوئی کسی دھرنے کے حوالے سے، کوئی بہت بڑے احتجاج کے حوالے سے آنے والے 2-3 مہینے جو ہے نا وہ تو اس میں ویسی پاسبل نہیں ہے. یہ نومبر، دسمبر، جنوری جو ہوتے ہیں یہ ایکچولی کوئی بہت بڑے لمبے دھرنے کے لیے نہیں ہوتے، یہ 1-2 دن کے شوز کے لیے اس کے اندر احتجاج ہو سکتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا 2014 کے اندر بھی جو ہے جب 2014 کا دھرنا دیا گیا تھا، اکتوبر نومبر میں جا کے ختم ہو گیا تھا، وہ بالکل ڈیڈ اینڈ کے اوپر پہنچ گیا تھا. پھر وہ اے پی ایس کا افسوسناک واقعہ ہوا تھا جس کے بعد الٹیمیٹلی ختم ہو گیا تھا. سو آئی تھنک دوبارہ یہی پولیٹیکل مانگرنگ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس کو اتنا زیادہ سیریسلی مت لیں. A politician is thinking how to score points. Simple as that. And I think, do you agree کہ ایون عمران خان صاحب realizes کہ بھئی مجھے بزور بازو یا بزور احتجاج کوئی نہیں باہر نکلوا سکتا؟ عمران خان صاحب کے ذہن میں نا ایک فارمولا میں نے کم از کم سائفر کے دوران جو کچھ ہوا نا اس کے بعد میں نے ان کی ذات کے حوالے سے، میں ایکچولی عمران صاحب کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ he knows how to play with the media very well. اور یہ شاید ان کے کرکٹنگ دور سے انہوں نے سیکھ لیا تھا جو اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس کے اندر بھی استعمال کیا. وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ایک ایریا ہے، میں اس کی پنجاب کی میں اگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اگر آپ کا ایک ایریا جو کہ بہت ویک ہے، میں بزدار صاحب کی پرفارمنس بہت ویک ہے، ہر بندہ برا بلا کہہ رہا تھا، اگر عوام کو یہاں سے ہٹا کے نا کسی اور طرف لے کے جائیں کہ وہ فوکس ادھر رکھے اور اس کو بھول جائے. اور 2024 کے الیکشن کے اندر اگر ایکچولی آپ اٹھا کے دیکھیں تو پنجاب کی عوام نے بزدار کی پرفارمنس کو بھلا دیا تھا، ٹوٹل بھلا دیا. ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے بزدار بھی ہمارے وزیر اعلیٰ کیا گیا ہے. اور ایسا بلایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو اسپیشل انسٹرکشن ہوگی کہ جس مرضی مطلب محمد بوٹے کی تصویر لا لی پوسٹر دے، عثمان بزدار کی تصویر نہیں لگانی. یہ بائی ڈیزائن یہ سب کچھ کیا گیا، یہ بائی ڈیزائن یہ کیا گیا، یہ عوام کے ساتھ یہ کھیلا جاتا ہے. اسی طرح ابھی جس طرح تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی جی عمران خان کی تصویر جس طرح آپ کے ٹائٹل میں نہیں ہے، میرے پروگرام کے ٹائٹل میں نہیں ہے، تمام پروگرام نہیں ہے، تو یہ بھی بائی ڈیزائن اور پیمرا کی کلیئر انسٹرکشنز ہیں، آپ اسے برا بلا کہیں. اچھا نہیں، اب آپ اسے برا بلا کہیں. یہ بائی ڈیزائن ایک اٹیمپٹ ہے نا کہ جی عمران خان کی تصویر آپ ٹی وی پہ نہ دکھائیں. وہ جیسی وہ ٹائٹل مکے گا سامنے منیف فاروق، منصور علی خان یا اظہار رانا یا نصر اللہ ملک صاحب جو پروگرام کرنا شروع کریں گے اس میں عمران خان ہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. تو اور ابھی کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ اسٹیو ڈسکس ہو رہا ہوگا یا وہی نا، وہی ڈسکس ہو رہا ہوگا. سو اٹ از ایکچولی کوائٹ چائلڈش. سو یہاں پہ بھی بیسکلی اب یہ وہی فارمولا کے پی کے اندر بھی ہو رہا ہے کہ بھاڑ میں کی پرفارمنس، بھاڑ میں کی گورننس، سیکیورٹی ایشوز، افغان مہاجرین، ڈرون حملے، اس کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فوکس آن دس تھنگ کہ ہم نے اتنا شور مچانا ہے
کہ جناب دیکھیں ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہے کہ کم از کم ہماری پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ پوری ہوتی ہے. اور آپ کو لگتا ہے دیٹ از آل واٹ میٹرز ایٹ دی اینڈ؟ Well, it has been mattering for the last 12 years in KP. ہاں پرٹیکولرلی فار پاکستان تحریک انصاف. بٹ ایک بات ہے ملک صاحب, ایک تو ابھی رانا صاحب نے, کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے بھائی ہیں, میں ان کو یہ کہوں گا کہ ان کو تھوڑے اپنے فیکٹس درست کرنے چاہیے تھے. غصہ نکال رہے ہیں آپ؟ نہیں, میں آپ کی تصدیق میں بھی میرے علم میں تھا, میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ والا ایشو بھی ڈسکس ہو جائے. نہیں, لیکن میں آپ کو ایک فیکٹ بتا رہا ہوں جو کہ آپ کا فیکٹ درست نہیں تھا, میں تو آپ کو وہ بتا رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کمپرومائز والی بات کی, میں اس کو ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی ایڈریس کریں. رانا صاحب نے کہا کہ یار ہم ہر بندہ کسی نہ کسی کیپیسٹی میں مجبور کہہ دیں, لفظ اگر کمپرومائز نہ استعمال ہم کریں, مجبور ہیں ہم کسی نہ کسی جگہ پر, کیونکہ اتنی بندشیں ہیں, اتنی سسٹم کا دباؤ ہے. دوسری بات میں ذرا اسی کے ساتھ یہ جوڑ لیں کہ ابھی جو منصور صاحب نے بات کی کہ اگر پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے کہ جی ہم نے سیاسی طور پر زندہ رکھنا ہے, جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا, اپنی جماعت کو, تو گورنمنٹ کے لیے بھی واحد ایشوز اب یہی ہیں کہ جی محمود خان اورنگزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نہیں بننے دینا. اب ان میں سے ایک ان کے کاغذات کو روک لینا ہے اور جانچ پڑتال کرنی ہے کہ انہوں نے ماضی میں تقاریر کون سی کی ہے. ملک صاحب ایک میں صرف ایک خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دوں. یہ جو آپ نے بات کی نا اپوزیشن لیڈر کی, کیا نام ہے, محمود خان اورنگزئی صاحب اور اسپیکر قومی اسمبلی, جی یہ میں آپ کو خبر بتا دوں, یہ بیسیکلی ایک پرسنل پھڈ ہے. ہاں, یہ ایک پرسنل لڑائی ہے جو پچھلے کئی سال سے چل رہی ہے, اور یہ تب سے چل رہی ہے جب ایاز صادق صاحب پہلے اسپیکر ہوتے. یہ لڑائی اس وقت سے چل رہی ہے. بٹ فرینکلی اسپیکنگ, ملک صاحب اس کو ایڈریس کیجئے گا, اس کی کوئی قانونی جواز تو نظر نہیں آتا مجھے, نہایت احترام سے کہوں گا. دیکھیں منیر صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایموشنز کی سیاست ہے, ہمارے یہاں پرفارمنس کی سیاست تو نہیں ہے. وہ اس میں کوئی بھی پارٹی ہو, یا نعرے لگائے جاتے ہیں, لوگوں کو انگیج کیا جاتا ہے, لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ کسی حکومت کی پرفارمنس کیا ہے. یعنی آپ دیکھیں جن 3 بڑی جماعتیں ہیں, ان تینوں کے منشور آپ سامنے رکھ لیں, کسی نے کبھی اپنی حکومت ختم ہونے سے پہلے بتایا کہ جناب یہ ہمارا منشور تھا, یہ مینیفیسٹو تھا, اس کے اوپر ہم نے اتنا عمل درآمد کر لیا ہے. وہ لوگ اسی نعروں کی نظر ہو جاتے ہیں. کوئی عمران خان صاحب کے نعرے لگائے گا, کوئی میاں نواز شریف کے نعرے لگائے گا, کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نعرے لگائے گا. لیکن دوسری بات, ہم یہ کیوں تصور لے کے بیٹھ جاتے ہیں, جب رانا صاحب بات کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو شکست نہیں دی جا سکتی. بھائی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینے کا یعنی ہم نے ارادہ کیوں کر رکھا ہے؟ یعنی آپ اپنی حکومت چلائیں, آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی کو مضبوط کریں. یعنی کبھی آپ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھنا چاہتے ہیں, کبھی آپ کندھے سے اتارنا چاہتے ہیں. یعنی مسئلہ تو سیاستدان کا ہے نا جی. آج اسٹیبلشمنٹ کو شکست دینی تھی, کل اسٹیبلشمنٹ کو طاقتور کرنا تھا. یعنی اس چکر کے اندر ساری سیاسی جماعتیں گھومتی رہتی ہیں. آج جو ماضی کی مسلم لیگ نواز کے لیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے اس کو چیلنج کر رہے تھے, آج وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے جو ہے ایک پیج کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سیاسی جماعتیں میرے خیال میں ہم کمپرومائز نہیں ہیں, یہ سیاستدان کمپرومائزڈ ہیں. وہ ایک دفعہ بشرا رحمان صاحبہ کی کتاب کی لانچنگ تھی, یا وکیل انجم صاحب کی کتاب کی, سیاستدانوں کی کلا بازی. تو بشرا رحمان صاحبہ اس کی اسپیکر تھی, انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ کلا بازیاں سیاستدان جو ہے اس طریقے کے لگاتے ہیں کہ ایک میاں آتا ہے اس کے نعرے لگاتے ہیں, پھر دوسرا میاں آتا ہے دوسرے کے نعرے لگاتے ہیں, پھر تیسرا آتا ہے پھر تیسرے کے نعرے لگاتے ہیں. تو گویا یہ کمپرومائز تو سیاستدان کر رہا ہوتا نہیں. ہم تو دیکھیں آپ نے کہا کہ تصویر کے اوپر اگر پیمرا کی پابندی ہے, آج پیمرا کی پابندی ہٹا دیں, ہم عمران خان صاحب ہم تو کلپس چلائیں گے خان صاحب کے. میں دوسری بات کلپس چلانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے کہ خان صاحب کیا کیا فرماتے رہے اور آج پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. دوسری بات یہ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو کم از کم گیلا یا رانا صاحب کو نہیں ہونا چاہیے تھا. 18 گھنٹے اس ملک کی 78 سالہ تاریخ میں اگر کسی لیڈر کو کوریج ملی ہے تو دیٹس دی اونلی عمران خان. یعنی عمران خان صاحب بنی گالہ سے نکل پڑے, اس وقت وہ کراچی کے لیے جائیں گے, ایئرپورٹ پہنچ گئے, طیارہ لینڈ کر گیا, ابھی عمران اسماعیل صاحب کے گھر پہنچ کے وہ پائے کھائیں گے, پھر اس کے بعد لنچ فرمائیں گے, پھر جلسے کے روانہ ہوں گے. یہ ساری ڈی ایس این جی 6 ڈی ایس این جیز راستے میں ان کے اوپر لگائی گئی اور ان کو عمران خان صاحب کو ایک محاتمہ بنا کے پیش کیا گیا. کیا اتنے بینیفیشری میڈیا کے عمران خان صاحب جتنا کوئی سیاستدان ہوا ہے؟ کبھی نہیں ہوا. وہ جو سیلیبریٹی سٹیٹس تھا عمران خان صاحب کا وہ تو خیر اپنی جگہ موجود بھی رہا ہے. علی خان صاحب تو پھر تو چلیں, وہ حکومت کہتی نہیں ہمارا تعلق کوئی نہیں, عدالتوں سے وہ ان کو ریلیف ملے گا جب ملے گا. چلے میں اس بات کو منو مان بھی لیتا ہوں. تو کبھی نہ کبھی تو ریلیف ملے گا, پرماننٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تو اگر ان کے لیے حالات تھوڑے سے گنجائش بہتر کی جائے تو آپ کو نہیں لگتا ملک کا سیاسی ماحول بہتر ہوگا, حکومت ذرا اتنی جو پولرائزیشن ہے یہ ذرا کم ہو جائے گی ماحول میں؟ The decision makers think کہ اس پوری چال کے اندر وہ جس طرح ایک کپتان جو ہے وہ بیٹھ کے اپنے پلینگ 11 ڈیسائیڈ کرتا ہے نا,
تو موجودہ سسٹم کا کپتان جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ پلینگ 11 میں عمران خان صاحب کی جگہ نہیں بنتی اور ان کو فیلڈ میں نہیں اترنا چاہیے. فیلڈ میں نہیں, مطلب بینچ اسٹرینتھ بھی نہیں ہونی چاہیے ان کی. نہیں تو بینچ اسٹرینتھ نہیں, وہ تو کہتے ہیں گراؤنڈ کے اندر بھی انٹر نہ ہو. اچھا مطلب ان کو تو قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ پہ لبرٹی چوک پہ روک لیں. اچھا مطلب اسٹیڈیم کے قریب بھی نہیں فی جانا. الحال صورتحال ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہاں پہ ایک وہ تماشائی بھی ہے, کراؤڈ بھی ہے جو منصور صاحب اس کی وجہ ہے, وہ کہتے ہیں بکٹا پھوٹ کے لے جائے گا تو پیچھے پھوٹ جائے گا. پلیئر بھی پٹ کے لے جائے گا, انہوں پتہ ہے کہ یہ دیکھیں نا, یہ وہ کہتے ہیں سارے پلیئر ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. رانا صاحب نے کل ہی لڑ جائے گا تو کل ہی 100 کر جائے گا, 100 کر جائے گا, اکیلے 100 کر دیں گے, اکیلے کھیل کے 100 کر جائیں گے. چلے وہ آپ جیسی بھی, میں تو صرف بات یہ کہ گراؤنڈ کے اوپر جو اس وقت ہو رہا ہے وہی ہے. اور لیکن یہ بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ اسی اسٹیڈیم میں اسی اسٹینڈز کے اندر جو بیٹھے ہوئے شائقین ہیں وہ بالکل اسی طرح ہی جو ہے وہ عمران خان کو گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. جس طرح بھی چند دن پہلے بھی وہ میں بڑا حیرانگی کی بات ہوئی کہ ٹیسٹ میچ ہو رہا تھا تو بابر اعظم سے پہلے جو پلیئر تھا اس کے آؤٹ ہونے کے اوپر جو ہمارے پاکستانی شائقین تھے وہ خوشیاں منا رہے تھے. کمنٹیٹر نے کہا کہ یہ واٹ از دس ہیپننگ, پاکستانی بیٹسمین آؤٹ ہوا ہے تو یہ لوگ خوشیوں کو منا رہے ہیں. تو انہوں نے بعد میں دیکھا کہ بابر اعظم نے اندر واک کرنا شروع کیا. اچھا, انہوں نے کہا بیسکلی یہ اگلے بیٹسمین کا انتظار کر رہے تھے کہ اب بابر آئے گا کھیلنے کے لیے. تو گراؤنڈ کے اندر تو یہ صورتحال ہے, لیکن جو سلیکٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس کھلاڑی کو پلینگ 11 میں نہیں ہونا چاہیے. وہ سلیکٹرز یا امپائر, کیونکہ آپ کو یاد ہے امپائر کی انگلی کا بڑا ہوتا تھا, وہ امپائر کہیں یا سلیکٹر کہیں؟ سلیکٹر اور امپائر یہاں پہ سارے ایک جیسے. آپ نے تو پوری گیم کی سائنس ہی بدل دی ہے. تو اکٹھے ہیں نا, میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ سارے اکٹھے ہیں اور وہاں پہ جس کی وجہ سے, بٹ لیکن یہ افسوسناک بات ہے, یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. یہ سیلیبریٹ کرنے والی بات نہیں ہے. میں اکثر اوقات نا 92 اور 99 کی ورلڈ کپ ٹیموں کا بڑا کمپیریزن ہوتا ہے. 92 میں آپ نے ورلڈ کپ جیتا, عمران خان صاحب اس کے کپتان تھے, بے شک تھے, لیکن آج سے نا تقریباً کوئی مہینہ پہلے میں نے رمیز راجہ صاحب کا ایک انٹرویو کیا تو میں نے ان کے سامنے یہ سوال کیا. میں نے کہا جی 92 کے اندر ٹھیک ہے آپ ورلڈ کپ جیتے, لیکن آپ کے خیال میں جتنی ٹیمیں آج تک ورلڈ کپ کھیلنے گئی ہیں کیا وہ سب سے تگڑی ٹیم تھی جو 92 کی؟ انہوں نے کہا نہیں, 99 کی ٹیم زیادہ تگڑی تھی. اچھا, اب یہ رمیز راجہ خود کہہ رہے ہیں جو اس ورلڈ کپ وننگ ٹیم کا حصہ تھے, عمران خان صاحب کے انڈر تھے. انہوں نے کہا نہیں, ٹیم جو تھی وہ 99 بلکہ 92 اور 99 کی ٹیموں کا آپس میں مقابلہ ہوتا نا تو 99 نے 92 کو پھینٹا مارنا تھا. اتنی تگڑی ٹیم تھی. اب یہاں پہ بھی سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے سلیکٹر نے سب کچھ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جی کپتان کو جو ہے وہ لبرٹی چوک تک رکھنا ہے, اندر نہیں آنے دینا, ایسے گراؤنڈ میں بھی آنے دینا, لیکن کیا یہی آپ کی سب سے تگڑی پلینگ 11 ہے اس جمہوری سیٹ اپ کی؟ ہاں یہ نہیں. اچھا اب مجھے یہ بتائیں, ایک سوال ہے میں چاہوں گا تینوں میرے معزز مہمان اس کے اوپر کریں. عمران خان ورلڈ کپ جیت لیں گے کیوں؟ ویسے اس کے پیچھے ایک اور بھی سائنس تھی 92 کے پیچھے کہ کوئی ہار گیا کوئی جیت گیا, یہ بھی وہ قسمت میں بھی ساتھ ہے. دیکھیں میں اس کو زیادہ اتنی اوور ہائپ اس لیے نہیں دوں گا کہ بھائی جان کون سا کپتان ہوتا ہے جو ٹورنامنٹ کھیل رہا ہوتا ہے اور جا کے اپنی ٹیم کو کہتا ہے لو جی اسی ہار جانا. کوئی بھی نہیں کرتا یار, نو ون ڈز دیٹ, چاہے کرکٹ کا ہو, ہاکی کا ہو, فٹ بال کا ہو, وہ آخری میچ بھی اس کو نظر بھی آ رہا ہو وہ ہار جائے گا, وہ یہی کہتا ہے نہیں یار جتائیں گے انشاءاللہ, کوئی ایسی بات ہے, سارے یہی کہتے ہیں. آپ کی قسمت تھی, آپ جیت گئے, بارش ہو گئی, انگلینڈ والا ہوا, سارا کچھ ہوا, آپ کی ٹیم نے بھی اچھا کھیلا, ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ٹیم اچھا نہیں کھیلی, وسیم اکرم انضمام سب نے کھیلا. سو یہ ذرا اوور ہائپنگ بھی اس کی زیادہ ہے, بٹ آبویسلی پالیٹکس میں بھی یہی ہوتا ہے. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے, آج عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے بالکل, چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے وہ پنجاب میں ہو, اور اس جماعت کو یہ بھی تھوڑی دیر پہلے جو گفتگو ہو رہی تھی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو ہرانا چاہتے ہیں تو سیاستدان یہ کرتے ہیں. بھائی نہ سیاستدان کو ہارنا چاہیے نہ ملک کی اسٹیبلشمنٹ کو ہارنا چاہیے, دونوں جیتو گے تو عوام کی جیتو. ایگزیکٹلی, اصل پوائنٹ یہ ہے, عوام کی رائے کی بھی اہمیت ہے, اسٹیبلشمنٹ کی رائے کی بھی اہمیت ہے. یہ سارے جب تک ایک پیج پہ تینوں ایلیمنٹس, اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے سیاستدان اور عوام, یہ تینوں جب تک ایک پیج پہ نہیں ہوں گے پاکستان کی جیت ممکن ہی نہیں ہے.